أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اسلامی مالیاتی نظام یہ نہایت وسیع و عریض موضوع ہے۔ اس موضوع کا ایک حصہ یا اس کا احاطہ کرنا بھی شاید ایک مقالے میں ممکن نہ ہو، تاہم تھوڑی سی سعی کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مال کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، بہت انسان مال کو چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیات ایسی ہیں جس میں تاکیداً ذکر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں نہایت شدید ہے۔ شدید اور جم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انسان مال کو بہت چاہتا ہے۔ اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے احساسات کے اہم ترین جگہ پر مال کا احساس موجود ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ینام المرء مع الثقل ولا ینام مع الحرب، بیٹا مر جائے تو انسان سو جاتا ہے، مال لٹ جائے تو نہیں سوتا۔ انسان کے اہم ترین جگہ پر مال بیٹھا ہوا ہے، انسان کے ذہن کے حساس ترین جگہ کے اوپر مال بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، مال کا ایثار جو ہے بہت بڑی قربانی مانگتا ہے، اور مال کے ایثار کا ثواب و درجہ بھی بہت ہے۔ یہ ہے انسان مال کے سلسلے میں جو موقف رکھتا ہے۔ اسلام مال کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ مال اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ سننے کو ملتا ہے کہ مال و دولت کی بہت مذمت ہے، دنیا کی بڑی مذمت ہے۔ مال کی مذمت ہو یا دولت کی مذمت اور دنیا کی زندگی کی مذمت ہے، اس میں ایک غلط فہمی دور ہونا چاہیے کہ اس مال کی مذمت ہے اور اس دنیاوی زندگی کی مذمت ہے جو آخرت اور دین اور خدا شناسی کے ساتھ متصادم ہو، اس کی مذمت ہے۔ وَإِلَّا دنیا کی بہت بڑی فضیلت ہے، مال کی بھی فضیلت ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مال بہترین چیز ہے جس سے تقرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور جس سے اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مال کے ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی ذکر کرتا ہوں اس مال کا، کہ مال کو اسلام ذریعہ سمجھتا ہے اور مقصد نہیں۔ مال اگر ذریعہ ہے تو اسلام کی نظر میں مال اور دولت کی بہت فضیلت ہے، اور اگر مال کو مقصد سمجھا جائے تو اس میں اس کی مذمت ہے۔ اس کی یہ مثال دی جاتی ہے، کشتی کی مثال ہے، پانی اور کشتی کی مثال کی۔ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو بہترین ذریعہ ہے پار ہونے کے لیے، اور یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو غرق کر دیتا ہے۔
اسی طرح مال اگر انسان کے اوپر حاکم نہ ہو، مال پر انسان حاکم ہو، اور مال انسان کے اوپر خواہشات جو ہے، مال کی خواہشات انسان کے اوپر حاکم نہ بنے، مال انسان کے نیچے رہے، انسان کی حکومت کے نیچے رہے، تو بہترین وسیلہ ہے مال قرب الہی حاصل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مال ہے۔ اور اگر یہی مال انسان کے وجود کے اندر آ جائے، انسان پر حاکم ہو جائے، تو مال انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ یہ ہے مال کے بارے میں مختصر سا اسلام کا موقف، کہ مال ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اگر ذریعہ ہے تو مال بہترین چیز ہے، اور اگر ذریعہ نہیں ہے، مقصد ہے، تو مال بدترین چیز ہے۔ اسلام نے انسان کو حق دیا ہے کہ مال کا مالک بن سکتا ہے۔ ملکیت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور مجموعی اپنا نائب بنایا ہے، نائب اور امین بنایا ہے، کہ مال میرا ہے، حقیقی مالک میں ہوں، کل کائنات کا مالک میں ہوں، اور انسان تو میری طرف سے اس مال میں تصرف کرنے کا مجاز اور امین ہے، امین ہے۔ چند ایک شرائط کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا حق دیا ہے، انسان مالک بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنا جان نشین بنایا ہے، ایک تفسیر کے مطابق، البتہ اللہ کا جان نشین بنایا ہے، اس سے خرچ کرو، کہ اللہ نے نائب بنایا ہے، اپنی جگہ امین بنایا ہے، مال میرا ہے، لیکن تجھ کو حق حاصل ہے بشرط امانت اس میں تصرف کرنے اور اپنے ملکیت قائم کرنے کی۔ انسان کو بطور مجموعی اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، پھر اس کے بعد اس مال کے امانت اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری مجموعی طور پر سب کے اوپر عائد ہوتی ہے، مجموعی طور پر مالک ہے۔ پھر اس کے بعد فرد کی طرف منتقل ہوتی ہے ملکیت، مجموعی انسان سے فرد کی طرف، اجتماع سے انفراد کی طرف منتقل ہوتی ہے، حق کے ملکیت منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا حکم ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے اموال کو، سب انسانوں سے خطاب ہے، تم اپنے اموال کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ بیوقوفوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس مال کے امین نہیں بن سکتے، عاقل نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اس مال کا تلف کرنے کے مترادف ہے بیوقوف۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، عاقل نہیں ہے، یا سفیہ ہے، دیوانہ ہے، تو پورے معاشرے کے لیے یہ حکم ہے کہ تم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے اموال کو سفہاء کے حوالے نہ کرو۔ انسان بحیثیت مجموع امین ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ سفیہ اور بے عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ کیا کرو، اس کی تفصیل فقہ میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا جو حکم عنایت فرمایا ہے، ملکیت میں فرق ہے نظامہائے زندگی میں، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں صرف انفرادی ملکیت کا تصور ہے، اجتماعی ملکیت کا تصور نہیں ہے، الا ان کی مجبوری ہو جائے وہ اس اجتماعی تصور پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اشتراکیت میں اجتماعی ملکیت کا تصور ہے،
انفرادی ملکیت کا تصور نہیں ہے، الا ان کی مجبور ہو جائے تو انفرادی ملکیت کے یہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر، اصولی طور پر ان کے نظام اور سسٹم کے اندر سرمایہ داری نظام میں انفرادی ملکیت ہے اور اشتراکی نظام میں اجتماعی ملکیت ہے۔ اسلام کے تصور ملکیت میں نہ صرف انفرادی نہ صرف اجتماعی، دونوں ملکیت، اجتماعی ملکیت بھی ہے اور انفرادی ملکیت بھی ہے۔ بعض موارد ہے اپنے جگہ مفصل، اس کا فقہی ابواب میں اور ہمارے اقتصادی نظام میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کون کون سے اموال جو ہے وہ انفرادی اور ریاستی ملکیت ہے، تمام انسانوں کی ملکیت ہے، اور کون سی ثروت جو ہے اور دولت جو ہے انفرادی فردی ملکیت ہے۔ ان دونوں نظام میں جو خلل ہے اور اسلام کے نظام مال کی جامعیت ہے، اس کی ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ انفرادی ملکیت پر مجبور ہو جاتے ہیں، اشتراک والے، اور سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اجتماعی ملکیت پر مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ جبر فطرت ہے، فطری تقاضوں کے مطابق یہ دونوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی جبر مجبوری کا سلسلہ نہیں ہے، شروع ہی سے دونوں قسم کی ملکیت موجود ہے۔ اسلام جو ملکیت کا حق دیتا ہے، ملکیت کب وجود میں آتی ہے؟ انسان کسی چیز کا مالک کب بن سکتا ہے؟ ایک تو ملکیت ہے، ایک ملکیت سے دوسری طرف منتقل ہونے، انتقال ملکیت، اس کی چند صورتیں ہیں کہ وراثت سے منتقل ہو جاتا ہے، خرید و فروخت سے منتقل ہوتا ہے، اجرت مزدوری کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے، خرید و فروخت و بیع کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے، ہبہ کی وجہ سے۔ انتقال ملکیت کہتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں حصول ملکیت۔ ایک چیز، ایک مال کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، انفرادی طور پر، فردی طور پر کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جو چیز کسی کی بھی ملکیت میں نہیں ہے وہ فردی ملکیت میں آنے کی کیا صورت ہے؟ کب انسان کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے؟ اسلام کے نزدیک انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اور مالک بننے کا واحد ذریعہ محنت ہے۔ اس پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مثلا کسی زمین کا مالک اس وقت بنتا ہے جب اس نے اس زمین کو آباد کیا ہو۔ واحد ذریعہ اسلام کے نزدیک شخصی اور انفرادی ملکیت کا محنت ہے، محنت کے بغیر مالک نہیں بن سکتے۔ اب محنت میں پھر تفصیل ہے، ہم ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے کہ حیازت کہتے ہیں، مثلا وہاں پر کچھ پتھر رکھتا ہے انسان اپنے مال کے طور پر، اس سے مالک بنتا ہے نہیں بنتا ہے، وہ تفصیل۔ محنت واحد ذریعہ ہے کسی چیز کو ملکیت میں لانے کا۔ محنت کے علاوہ کسی اور چیز سے انسان مالک نہیں بنتا۔ انسان جب مالک بنتا ہے، اسلام کے نزدیک مالک جب وہ محنت کے ذریعے بنتا ہے، شرائط ہے، اس میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ کسی اور کو آپ کے مالک بننے سے ضرر نہیں پہنچتا ہو تو آپ مالک بنتے ہیں، اور اگر آپ کے مالک بننے سے ضرر پہنچتا ہے تو پھر آپ سے ملکیت کا حق چھن جاتا ہے، آپ مالک نہیں بنتے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ہمارے ہاں فقہی ابواب میں ایک قاعدہ لا ضرر ولا ضرار ہے۔ اس قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کے اوپر جو ہے 20 کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء اور فقہا نے، قاعدہ لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام کے قوانین میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں کسی خود کو ضرر ہو تو بھی وہ مالک نہیں بنتا،
کسی کو ضرر پہنچتا ہو پھر بھی مالک نہیں بنتا۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کا رسالۃ مآب کے زمانے میں اس کی کوئی کھجور کا درخت تھا، کسی کے گھر سے ہو کر کے جانا پڑتا تھا، تفصیل ہے کہ ضرر تھا۔ اس سے رسالۃ مآب نے کہا کہ اس درخت کے پاس جاتے ہوئے صاحب خانہ کو سے اجازت لے کر جاؤ، اس کے گھر سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے انکار کیا، میں اجازت نہیں لوں گا، میں نے اپنے کھجور کے درخت کے پاس جانا ہے، جب چاہوں چلا جاؤں، میں کیوں اجازت لے لوں؟ فرمایا پھر تم کو اس درخت کی جگہ میں اور جگہ بہتر درخت دوں گا تم کو۔ کہا نہیں، مجھے قبول نہیں، میں نے تو اپنے درخت کے پاس جانا ہے۔ رسالۃ مآب نے اس درخت کو کٹوا دیا اور پھینک دیا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ تم کو اس صورت میں اس درخت کی ملکیت کا حق حاصل ہے جب تک کسی کو ضرر نہ ہو۔ جب کسی کو ضرر ہے تم سے حق ملکیت جو ہے وہ سلب کیا جاتا ہے۔ آپ کا درخت آپ کی کھیت میں، آپ کی زمین میں ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے آپ سے ملکیت چھیننے کا، لیکن آپ کے درخت جو ہے کسی زمین کے سایہ بنتا ہے اور جڑیں جو ہے کسی اور زمین کو خراب کرتی ہیں، تو اس وقت آپ کو اس درخت کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی، سلب ہوگا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ ملکیت حاصل ہو گئی، کسی کے اوپر ضرر بھی نہیں ہے، لیکن آپ آزاد ہیں اپنے مملوک چیز میں، ملکیت میں تصرف جس طرح چاہ کریں، نہیں، چند ایک قواعد ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ اس مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی قوت لا یموت کے لیے، جو واجب بھی ہے، اتنی کمائی کرنا واجب ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ صرف زندگی کو نہیں بلکہ آپ اپنے عزت و وقار کے تحفظ تک کے لیے کمانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا آپ کے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں اور کمائیں نہ، محنت نہ کریں، مزدوری نہ کریں اور ذلت اور خواری سے دوچار کریں اپنے آپ کو، جائز نہیں ہے۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں، اتنا تصرف کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، فزیکلی بھی حق حاصل نہیں کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹیں۔ اسی طرح عزت و آبرو یا روحانی معنوی اعتبار سے بھی آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ کماؤ، اپنے عزت اور وقار اور مقام کا تحفظ کرو جو معاشرے میں آپ کو حاصل ہونا چاہیے یا حاصل ہے، اس تک کمانا واجب ہے، اور آپ کے اوپر آپ کا حق حاصل ہے کہ مال کمائیں، اتنا مال کمائیں کہ آپ کا اپنا تحفظ اور عزت اور آبرو کا تحفظ ہو سکے۔ ایک دوسری چیز، مال جب آپ نے کمایا، آپ مالک بن گئے، اس کے اوپر سے زکوٰۃ دینا واجب ہے، زکوٰۃ دے دو، یہ مالی اعتبار سے آپ کے اوپر واجب ہے۔ ضمناً ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کتابیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن میں ایک نحیف سی آیت ہے خمس کے بارے میں، کمزور سی آیت ہے، اور اس کے بہت پیچھے جاتے ہیں، جبکہ بار بار جس زکوٰۃ کا ذکر ہے اس کا جو ہے وہ ذکر تک نہیں کرتے۔ اس بات کے لیے ضمناً یہ ضروری ہے کہ فقہی ابواب میں مجتہدین نے جب احکام کو جدا جدا کر کے بیان کرنے کا نظام بنایا، تو اس وقت ایک کو کتاب الفطرہ فطرت کہا، فطرہ زکوٰۃ کہا، اس کو فطرہ کہا، ایک کو خمس کہا، ایک کو عشر کہا، ایک کو کفارہ کہا۔ یہ اس قسم کے ابواب جو ہے وہ متعدد ابواب بنایا،
فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ اور خمس جدا ہیں، فقہی اصطلاح میں فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں مسائل کو جدا جدا کرنے کے لیے ابواب بنائے اور ان کے عناوین بنائے، جدا جدا عنوان۔ خمس ایک عنوان ہے، ورنہ قرآنی اعتبار سے سب زکوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ میں آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مالی واجبات دے دو، نماز قائم کرو، مالی واجبات دے دو۔ مالی واجبات میں سے ایک باپ کو خمس رکھا، دوسرے کو فطرہ رکھا، دوسرے کو عشر رکھا، تیسرے کو عشر رکھا، سب مالی واجبات میں آتا ہے۔ انفاق، قرآن نے کہا ہے انفاق کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی عرض کیا کہ انسان کے کمزور ترین جگہ پر، حساس ترین جگہ پر مال بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس مال کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانے کے 700 ہو گئے، ایک کے مقابلے میں 700۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عمومی طور پر جو ایک نیکی بجا لاتا ہے اس کو 10 گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے عام طور پر، لیکن مالی نیکی میں ایک کے مقابلے میں 700 ثواب ہے۔ جی 700 ہے، یہ 700 بھی عام طور پر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ 1400 ہو گئے۔ جس کے مال انفاق کرنے کا محرک اور خلوص اور للہیت بہت زبردست ہے، اس کے لیے دگنا کر دیتا ہے۔ یہاں پر کسی کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو جاتی ہے، آپ کو ہمدردی حاصل ہوتی ہے، دل چلتا ہے، کے ساتھ 1 روپیہ دیتے ہیں، اس 1 روپے کو 700 نیکیوں کا بلکہ 1400 نیکیوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس اعلیٰ درجے کا خلوص ہے۔ یہ سب زکوٰۃ ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خمس بھی ينفقون ہے، زکوٰۃ بھی ينفقون ہے، فطرہ بھی ينفقون ہے، اور کفارے میں جو دیتے ہیں آپ وہ بھی ينفقون ہے، سب ينفقون ہے۔ اسی طرح سب زکوٰۃ ہے۔ جو نصاب کے اوپر آتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو بچت کے اوپر دینا ہوتا ہے اس کو خمس کہتے ہیں۔ دونوں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تزکیہ، پاکیزہ کرنا ہے اپنے مال کو، خمس دو اپنے نفس کو، اس خواہش کو پاکیزہ کرنا ہے، اس بری خواہش کو اور مال کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ وہ خمس سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، فطرہ ہے، اور آپ تبرعات کہتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خیرات، وہ بھی زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، وہ بھی انفاق ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، یہ انفاق بھی ہے، خرچ ہے راہ خدا میں، تب ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، مولا پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی کہ اس تک ادا نہیں کی تھی، جی وہ نصاب پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اصطلاحی فقہ میں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ انفاق ہے۔ انفاق راہ خدا میں دیے جانے والے ہر مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ مولا نے جو انگوٹھی دی تھی وہ زکوٰۃ واجبہ، نصاب پورا ہونے کے بعد جو انسان پر واجب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا مال کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مال، جب آپ کے پاس مال ہے آپ کو خرچ کرنا چاہیے اپنے زندگی بچانے کے لیے، واجب ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، واجب ہے۔ مال ہے اور بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور
مہمان آتے ہیں تو اس مہمان کے ساتھ جو ہے وہ آپ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسا ویسا بندہ تھا، آپ کی بےعزتی ہوتی ہے، حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا مولوی صاحبان اچھی مہمانی کے بھی فتویٰ دیتے ہیں، ہاں جی اچھی مہمانی کے بھی ہم کہتے ہیں اپنی عزت اور مقام معاشرے میں جو آپ کا مقام ہے اس کے مطابق آپ کو اچھی مہمانی بھی کرنا واجب ہے، ورنہ آپ ذلیل خوار ہوتے ہیں، مہمان کی نظر میں یہ جائز نہیں آپ کے لیے، یہ بھی مالی واجبات میں سے ہے۔ اور ایک مقام ہے جان بچانا، کسی کی عزت بچانا، کسی کی جان بچانا۔ آپ کے اوپر نہ خمس واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ فطرہ، کوئی مالی واجبات آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہیں، پاکیزہ پیسہ ہے، خمس ادا شدہ پیسہ ہے، زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، یا ہو گئی تھی تو آپ نے دے دیا ہے، اپنا خالص ذاتی مال ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، 1000 روپیہ چاہیے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، آپ پر واجب ہے یہ 1000 روپیہ دے دو اس کو، جی کسی کی جان بچانے کے لیے، ہلاکت سے کسی کو نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنا واجب ہے، یہ بھی مالی حقوق ہے انسان مسلم پر واجب ہے۔ مثلا اس وقت جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں خطرے میں، ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، واجب ہے ہم لوگوں پر، واجب جی نہیں کہ ثواب کے لیے، اب واجب ہے دے دو، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں، ان کی عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے دینا واجب ہے۔ ایک اور واجب بھی ہے، قرآن مجید میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں ایک حق ہے جو سائل اور محروم کا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، آپ اس کو بھی دینا چاہیے۔ اس کو کس عنوان سے؟ سائل کے عنوان سے دینا چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک محروم ہے اور دوسرا سائل ہے۔ محروم تو ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو اس محرومیت کو دور کرنے کے لیے آپ پیسہ دیں گے نا۔ سائل محروم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے سائل کے محروم ہونے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سائل کو محروم کے پہلو میں ذکر کیا ہے، لہٰذا سائل کا محروم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ہے سائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، وَلَوْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ، تمام مصادر میں ہے، شیعہ سنی تمام مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ سائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، خواہ وہ گھوڑے پر کیوں نہ آئے آپ کے پاس، آج کل گاڑی پر بھی آ جائیں، اس نے سوال کیا ہے، مانگا ہے آپ سے، اس کے سوال کا بھی ایک حق ہوتا ہے، دے دو۔ یہ بھی معصوم نے فرمایا، روایات میں ہے کہ یہ سائل کا جو حق حاصل ہے، یہ بھی نہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ انہی واجبات میں سے نہیں ہے، ایک اضافی واجب اور ذمہ داری ہے کہ کسی نے اپنی عزت اور آبرو کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ اس نے بھی ایک قیمت ادا کی ہے مانگتے ہوئے، آپ بھی اس کی قیمت کا معاوضہ ادا کرو۔ آگے چل کر ملکیت، یہ ملکیت کے اوپر جو پابندیاں آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ ملکیت کے حدود بھی ہے، کہاں تک مالک بن سکتے ہیں آپ، کیونکہ پہلے بتایا کہ مالک حقیقی اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجموعی طور پر انسان بحیثیت انسان مسئول ہے، مالک ہے، پھر اس کے بعد فرد مالک ہے، انفرادی طور پر انسان مالک بنتا ہے۔ مالک بننے کے بعد اس کے اوپر پابندی عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ تمہارا مال ہے، لیکن تو اس مال کو تلف نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے کہ ضائع کرے اپنے مال کو، آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہ اپنے جو بچی ہوئی جو گندم ہے اس کو سمندر میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی، آپ کا مال ہے لیکن آپ کو
حق حاصل نہیں ہے، اتنا آپ اپنے مال کے اوپر جو ہے ولایت نہیں رکھتا، حق حکومت نہیں رکھتا، حق تسلط اور اختیار نہیں ہے آپ کو اپنے مال پر، آپ جس مال کے ساتھ جو چاہے کریں، ہاں آپ امین سے زیادہ نہیں ہیں۔ جب آپ امین ہیں تو آپ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو گندم کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، اور آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بیچتے نہیں، فروخت نہیں کرتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے ذخیرہ اندوز کی بہت مذمت۔ اسراف کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، اسراف کرتا ہوں۔ سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگ شادیوں کے چراغاں کے اوپر 25 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ادھر ایک مظلوم محروم بچی کی شادی کے لیے 2500 روپیہ نہیں ملتا، 2500، اور وہ 25 لاکھ روپے صرف چراغاں پر خرچ کرتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض ہے جی؟ اسلام کے نزدیک معاشرے کے ہر فرد کو مجموعی طور پر تمام انسان کو حق حاصل ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے اسراف کرنے کی اجازت نہ دے۔ البتہ اسلامی نظام میں عدول المؤمنین ہوتے ہیں، ایک نظام ہے اس قسم کے۔ سب سے اہم مسئلہ کسی مالی نظام میں عادلانہ تقسیم ہے۔ مال کی تقسیم کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اس نظام کے عادل ہونے اور غیر عادل ہونے کا دار مدار مال اور دولت کی عادلانہ تقسیم کے اوپر ہے۔ اس میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں بڑا فرق ہے، ہم سب کی بات نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ تو اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے ہم اس کی بات کر سکتے ہیں کہ ثروت اور دولت کی تقسیم میں۔ ثروت اور دولت سے مراد کیا ہے؟ کون سی ثروت اور کون سی دولت؟ جو ہم سب کے پاس ہے اس کی بات کرتا ہے اسلام۔ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی کے پاس ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ثروت اور دولت ہے، آپ خود اس کا مستحق تقسیم کرتے ہیں نا۔ معاشرے میں موجود افراد کے درمیان جو دولت ہے اس کی تقسیم کر کے آپ مالک بنتے ہیں، میں بنتا ہوں، وہ بنتے ہیں۔ کس بنیاد پر میں مالک بنتا ہوں، آپ مالک بنتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں مالک بننے کی تقسیم کے لیے: تقسیم ثروت، تقسیم دولت، یا مالک بننے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک پہلے بتایا آپ کو محنت ہے، ایک صورت محنت ہے کہ آپ نے محنت کیا اور آپ مالک بن گئے۔ آپ نے زمین کو آباد کیا، اس زمین کی کہ آپ مالک بن گئے۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے کسی غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ زمین اس کی ہے۔ تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کس بنیاد پر؟ محنت کی بنیاد پر، کہ آپ نے محنت کی اور یہ آپ کا مال بن گیا۔ اس نے محنت زیادہ کی، وہ زیادہ زمین کا مالک بن گیا۔ تیسرے نے اس سے زیادہ محنت کی، وہ اس سے زیادہ کا مالک بن گیا۔ چوتھے نے سب سے کم محنت کی، وہ سب سے کم زمین کا مالک بن۔ تقسیم بر بنائے محنت زیادہ، ملکیت زیادہ، محنت کم، ملکیت کم۔ تقسیم بر بنائے محنت۔ دوسری صورت ہے حاجت، ضرورت۔ تقسیم دولت بر بنائے ضرورت۔ معاشرے کے 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس صرف اپنی ضرورت کا پیسہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا پیسہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، زیادہ ہے یعنی بچت ہے، اس پر خمس دے دو۔ نصاب پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دو۔ فطرہ ہے، فطرہ اور کفارہ ہے، کفارات دے دو۔ اور اگر
نہ زکوٰۃ واجب ہوئی، نہ خمس واجب ہے، نہ فطرہ، یہ بیچارہ مر رہا ہے، پھر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، واجب ہوا نا؟ پہلے بتایا آپ کو کہ احتیاج اور ضرورت کی بنا پر موجود دولت کا، جو انسانوں کے پاس موجود ہے دولت، اس کا یہ مستحق بنتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر واجب ہے اس کو دینا۔ جی، اسلام میں تقسیم دولت اور تقسیم اموال کے سلسلے میں ضرورت اور حاجت جو ہے، حاجت مندی بنیاد ہے۔ دو بنیاد اسلام میں تقسیم دولت کے لیے مختصراً، اور ایک محنت اور دوسری ضرورت۔ جی، اور پھر اسلام کی نظر میں مال و دولت، پہلے میں نے عرض کیا مال و دولت کا سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے، میں نے بتا دیا مال و دولت کے بارے میں اسلام کا موقف۔ مال اگر ذریعہ ہے تو بہترین موقف ہے، اور اگر مال ہدف اور مقصد بنتا ہے تو اسلام کے نزدیک اس کے بارے میں موقف صحیح نہیں ہے، اس کی مذمت ہے۔ رہا مال کمانا، دولت بنانا، یہ اس کا انحصار کہ یہ بہتر ہے، عبادت ہے، واجب ہے، اس کا انحصار اس کمانے والے کے موقف کے ساتھ ہے کہ وہ کس لیے کماتا ہے۔ اگر وہ اپنے عزت کے لیے کماتا ہے، مولا کا ایک فرمان ہے، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاع والبہائم۔ تقوی اختیار کرو، بچاؤ کرو اپنے اللہ کے بندوں کے بارے میں اور اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی۔ اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ جس طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے تقوی کے خلاف ہے، اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی خلاف ورزی نہ کرو۔ کیا ہے اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں خلاف ورزی؟ اس کو آباد نہ کرنا، اپنے آپ کو محتاج رکھنا۔ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، کل قیامت کے دن زمین کے ٹکڑوں اور چوپاؤں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اور اپنی عزت کیوں نہیں بچائی۔ یہ ہے اسلام کا موقف مال اور دولت کے بارے میں۔ مال بناؤ، دولت بناؤ، عزت بچاؤ اور ثواب کماؤ۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ سب کو مال کمانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔